سونا جنگل رات اندھیری، یہ اعلیٰ حضرت بریلوی صدیوں پہلے. سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے. سونا جنگل، سونا مانا خالی، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے. سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے. سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہے. تیری گٹھڑی تاکی ہے، اور تو نے نیند نکالی ہے. سونا بن ہے، سونا پاس ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے. پہلے سونا بن مانا خالی، سونا پاس مراد ہے ایمان. سونا بن ہے، سونا پاس ہے. اب دوسرا سونے کا مطلب ہے پھر سو جانا. اعلیٰ حضرت نے تینوں معنی سونے کے علیحدہ علیحدہ لیے. سونا پاس ہے، ایمان، حضور کی محبت، دین. سونا جنگل کہ جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر اور حضور کے امت کے علماء جنہوں نے 1400 سال حضور کے دین کی خدمت کی ہے، جن کے قلم کی سیاہی قیامت کے دن شہیدوں کے خون سے بڑھ جائے گی، ان کی کتابوں پر پابندیاں. اور اس سے بڑھ کر تو ضلالتی کائنات میں کوئی نہیں کہ 11ویں والے پیروں کی کتاب پر پابندی، غنیت الطالبین پر پابندی. یعنی جی بابے ہوراں دی کتاب وچ فرقہ واریت ہے، پھر کائنات وچ اسلام کیڑا ہے. 1400 سال ہمارے علماء کے فتاوے اب چیک ہوں گے کہ یہ کون سی فرقہ واریت ہے. یہ فرقہ واریت کی کتابیں ہیں، ان کو بند کر دیا جائے اور مسلمانوں کو وہ کتابیں پڑھائی جائیں کہ اقبال کہتا ہے کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ. اصل یہ ہے کہ امت مسلمہ کو اغیار کا غلام بنا دیا جائے. یہ فرقہ واریت اور یہ انتہا پسندی اور یہ دہشت گردی تو یہ جو ہے وہ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، کہ بھائی آپ نے آزادانہ باتیں نہیں کرنی، پرانے بزرگوں کی باتیں نہیں کرنی. اب حالات اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اب شیر بھی گھاس کھائے. اقبال کہتا ہے قلندر لاہوری کہ شیر بیدار از فسون میش گفت، انحطاط خیش را تہذیب گفت. اقبال کہتا ہے بھئی ایک بھیڑ آ گئی، انہیں شیراں نوں ڈرایا کہ بھئی تسی روزانہ بکریاں کھاندے ہو تو قیامت والے دن رب نوں کی جواب دینا ہے. وہ شیر ڈر گئے، گھاہ کھان لگ پے. ایک بندہ کولوں گزریا، انہیں کہا اوے شیرو تسی بھی گھاہ کھاندے ہو؟ اقبال کہنے لگا وہ شیر دن تے گھسا بیٹھے سن. تو پھر اب شیر کہنے لگے انحطاط خیش را تہذیب گفت، کہ وہ شیر کہنے لگے نہیں اب وقت کا تقاضا یہی ہے کہ شیر بھی گھاس کھایا کرے. اب شیر بھی گھاس کھایا کرے. سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے. سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے. اب مرنا ہے بھائی، اگر ان حالات میں سو گیا تو پھر تو زہر ہے، مر جانا ہے.
تو کہتا ہے نیند ہے پیاری تیری مت ہی نرالی ہے. تو کہنا نہیں جی میں تو نیند آئی حضرت صاحب جی جنگل چورن سونا بھی لٹتا ہے تو لٹن دو میں نیند تے نہیں چھڑ دی. اعلیٰ حضرت بریلوی فرما دیں ان حالات میں بھی تیرا سونا تیری مت ہی نرالی. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ہیں ہمارے امام احمد رضا بریلوی. حضور محبوب سبحانی شہباز لامکانی کے والد گرامی کا نام ہے حضرت موسیٰ جنگی دوست، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست. اب آپ کو جنگی دوست کیوں کہتے ہیں آپ کے والد گرامی کو؟ کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ آپ ایک دن جامع مسجد سے نکلے جا رہے تھے تو راستے میں بادشاہ کی سواریاں ملیں جن کے اوپر شراب کے مٹکے لاد کر لے جا رہے تھے. آپ نے ان مٹکوں کو توڑ دیا. بادشاہ نے آپ کو بلا لیا. یہ ہے وہ بات کہ مسلمانوں کو غیر سیاسی بنا دیا گیا. جی بزرگ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کسی کو کچھ نہیں کہتے. صوفیزم میں کہا صوفی تو وڈا ورد کے غیرت ماندی دنیا تے کوئی نہیں ہوتا. یہ ایک نئی اصطلاح جی صوفی تو کسی کو کچھ نہیں کہتے. میں کہا میرے آقا و مولا 27 غزوات میں تلوار پکڑ کے لے جائے صوفی کسی کو کچھ نہیں کہتا جن کا دین ہے وہ یہ صوفی جی صوفی بزرگ ہوتے ہیں جی یہ تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے. میں نے کہا میرے آقا و مولا پھر بدر میں کیوں گئے؟ صوفی کسی کو کچھ نہیں کہتا. صوفی کلمہ جنہ دا پڑھیا ہوتے سارے تشریف لے گئے. تو کیڑا صوفی ہے کائنات دا؟ ابو ذر غفاری تو وڈا صوفی تے کوئی نہیں نا جیڑا صبح دا کھا کے تے شام دا رکھنا بھی شان توکل دے خلاف سمجھدا. حضرت عمر نال بھی آپ دا اختلاف ہو گیا. حضرت عمر نو بھی کہندے سن حضرت عمر ایک ہی کر دیو بھائی تسی مال غنیمت جمع کر لیا بیت المال وچ پیسے رکھ لے. یہ شان توکل دے خلاف ہے. جنہیں صبح دیتا ہے وہ شامی بھی دے گا. یہ حضرت ابو ذر غفاری انہاں تو وڈا صوفی تے کوئی نہیں. حضور نے انہوں نے مسیح الاسلام قرار دیتا. اے حضرت ابو ذر اس امت دے مسیح ون جس امت دے مسیح ون انہوں تو وڈا صوفی کوئی نہیں. لیکن کر دے کی سن پتہ ہے حضور دی اونٹھنیاں چران دے سن. حضور دیاں اونٹھنیاں ایتھے حضور دا نا چمن واسطے دلیلاں منگ دیں. حضور کی عزت پر کام کرنے کے لیے دلیلیں مانگتے ہیں. جی میں نماز جو پڑھ لئی میں کہتے ہیں اکھ بند ہونے دی دیر ہے پتہ لگ جائے گا یہ نمازیں جڑیاں توں پڑھنا. حضرت ابو ذر غفاری حضور کی بیٹا بھی اور خود بھی حضور کی اونٹنیاں چرایا کرتے تھے. اور حضرت ابو ذر غفاری کا بیٹا حضور کی اونٹنیوں کی ناموس کے لیے شہید ہو گئے. پیچھے آپ کی اولاد نرینہ نہیں تھی بیٹی تھی ایک بیٹا اور ایک بیٹی آپ کی. اور آخری بار جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پیچھے رہ گئے ابو ذر غفاری. تو بات چل نکلی کہ ابو ذر غفاری تو جنگ سے جان چھڑا گئے. تھوڑی دیر کے بعد صحابہ نے دیکھا کہ دور سے ایک آدمی آ رہا ہے. ایسے کو سایہ نظر آیا. صحابہ نے عرض کی حضور کوئی بندہ آ رہا ہے. حضور نے فرمایا کون ابا ذر؟ فرمایا وہ تو ابو ذر آ رہا ہے وہ تو ابو ذر آ رہا ہے. جب قریب آئے تو سامان اپنا جو ہے وہ سر کے اوپر رکھا ہوا تھا ایسے. میرے آقا نے فرمایا ابو ذر کدھر رہ گئے تھے؟ عرض کی حضور میرا اونٹ بیمار ہو گیا میں ایک گاؤں میں گیا اس کا علاج کرایا لیکن وہ ٹھیک نہ ہوا تو میں نے اس کو ادھر ہی چھوڑا اور پھر یہ سامان باندھ کر میں نے کہا چلیے جہاں حضور جا رہے ہیں چلیے. میرے آقا نے فرمایا ابو ذر تم کلیاں ہی رہنا ہے کلیاں ہی مرنا ہے کلیاں ہی اٹھنا ہے تو کلیاں ہی رہنا ہے تیری بننی کسی نال کوئی نہیں. حضرت عمر نہ بھی گل بن گئی. فرمایا پیسے کیوں رکھے تسی؟ نہیں رکھنے پیسے. حضرت ابو ذر غفاری عثمان غنی کے ساتھ بھی الجھ پڑے. جب ملک شام گئے تو حضرت امیر معاویہ نے حضرت عثمان غنی کو خط لکھا کہ اگر اے بابا جی 2 دن اور رہ گئے تو میری گورنری گئی. اتنے بڑے بزرگن اتنے بڑے صوفیان آپ
پتہ نہیں کہڑے صوفی اج دے مینوں تو نہیں سمجھ آتی یہ صوفی کہڑے یہ جڑے کہتے جی یہ بزرگ کسی کو کچھ نہیں کہتے. میں آکھا جی بزرگ کسی کو کچھ نہ کہتے ہوتے نا مجدد الفسانی ایویں ٹکر لے لی اکبر تے جہانگیر نے, ایویں ٹکر لے لی بابے نے, ایویں قلعہ گوالیار بند ہو گئے, ایویں ہتھکڑیاں لوائی رکھی ہیں, ایویں بابا جی اتنے بیٹھے رہے قلعہ گوالیار, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. ہر دور اسلام دے نال ٹکر لوگاں لئیے جویں ہن لے رہے جویں ہن لے رہے کہ جی علماء کی تقریریں جو ہے وہ میں کہ کل جڑے قذافی سٹیڈیم مرے ایک بندے نے اپنی دوست دی 2 دھیاں مار دیتیاں تے زنانی مار دیتی, وہ مولویوں مروائی. میں اگر ایک ہفتے دی اخبارات دے کٹنگ کر کے رکھا نا تے 1000-2000 صفحے دی کتاب بن دی جڑے روزانہ دی قتل و غارت تے بدماشیاں تے غنڈہ گردیاں ہوندیاں. وہ ساڈے سپیکر دی وجہ تو نہیں ہوندیاں, وہ تو ساڈے سپیکر دی وجہ تو نہیں ہوندیاں, وہ تہاڈی اپنی بدماشیاں دی وجہ تو ہوندیاں. حضرت فاروق اعظم جدو ایران فتح ہویا تو حضرت سعد ابن ابی وقاص سامان بھی بھیجا, مال غنیمت بھی بھیجا تے نال خط بھی بھیجا حضرت عمر نو. انہاں کہا جناب اے جڑا میں سونے تے ہیرے تے جواہرات بھیج رہا, بعض سپاہیاں نو اس مقام تو قیمتی چیزاں ملیاں تو اللہ تو علاوہ ویکھن والا کوئی نہیں سی, لیکن کسے نے سوئی دی بھی بددیانتی نہیں کیتے. ہیرے جواہرات تے سونے چھپانا تو بڑی دور والی بات ہے. کسے سپاہی نے سوئی دی بھی بددیانتی نہیں کیتی, جو ملیا ظاہر سپر پاور فتح ہوئی تو انہاں دے تہ خانیاں چو تے انہاں تو کتنا مال ملے ہونا, تے فرمایا کسے سوئی دی بھی بددیانتی نہیں کیتی. حضرت عمر رو پے کہ میری رعایت وچ میرے سپاہی تے فوجی اتنے دیانتدارن. مولا کائنات علی مرتضیٰ پیچھے کھڑے تھے, انہوں نے حضرت عمر کے کاندھے پر ہاتھ رکھا, فرمایا عمر رونے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ تو جو بددیانت نہیں تو تیری رعایا کیسے بددیانت ہو سکتی. اس لیے ہر بندہ غیر سیاسی بن گیا. بھائی حضرت عمر کی بات کی تو پھر تو کسی کی بچ نہیں, اس واسطے حضرت عمر دی گل ہی نہیں کرنی. حضرت عمر کی کیتا, عمر بن عبدالعزیز کی کیتا, اورنگزیب عالمگیر کیتا, شیر شاہ سوری کی کیتا, شہاب الدین کی کیتا, سارے جناب گل ہی نہیں کرنی ہے. بس تسبیح لوگوں کو دسو بھائی اتنا ثواب اتنا ملے گا, اتنا ثواب اتنا ملے گا, اتنا ثواب اتنا ملے گا. تو جو حضور کا دین ہے اس پر پابندیاں لگوانی ہیں کہ اب جناب یہ بخاری بھی نہیں چھپنی کیونکہ اس میں کے اندر بھی فرقہ واریت ہے, اس میں بھی حضور نے فرمایا یہ فلاں وقت آئے گا پھر ایسا ہو جائے گا پھر فلاں. یہ قرآن جو ہے یہ الحمد سے لے کر والناس تک بد عقیدہ لوگوں کی مذمت ہے, یہود و نصارہ کی مذمت ہے, اور بت پرستوں کی مذمت ہے, جو دین کے دشمن ہیں ان کی مذمت ہے. ان کے کردار اور گفتار کو بیان کیا گیا, منافقوں کے بارے میں بیان کیا گیا, جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں ان کے بارے میں بیان کیا گیا, جو نمازیں چھوڑتے ہیں ان کے بارے میں بیان کیا گیا, جو شرابی اور بدکار ہیں ان کے بارے میں. قرآن بھی تو یہی سکھاتا ہے. بے شک قرآن کے بارے کل تم کہو گے کہ قرآن پر بھی فرقہ واریت ہے, قرآن میں فرقہ واریت ہے. قرآن یہود اصل تو تمہیں درد یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے بارے میں بات نہیں کرنی, اتنا درد ہے یہود و نصارہ کے بارے میں. اور رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا میرے حبیب قیامت تک اپنی امت نو دس دیو ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. میرے حبیب انہاں نو دس دیو قیامت تک یہود و نصارہ جی جتنی مرضی غلامی کرو, جتنی مرضی انہاں نو راضی کرو, اپنا سب کچھ دے دیو, اپنی ملت اپنا سب کچھ دے دیو. میں جنرل شاہد عزیز دی کتاب نہیں لے آیا, آئندہ جمعے میں لے آواں گا, میرے کو گڈی وچ رہ گئی. انہیں جڑی لکھی یہ خاموشی کہاں تک, وہ انہیں لکھیا کہ پرویز مشرف دے دور وچ انہیں اپنی کڑیاں ننگیاں ڈانس وکھایا بش نو اسلام آباد, تے بش جاندیاں جاندیاں انج مٹک کے تے انہیں جناب انج تاڑی مار کے کیا ہون نچو. بس اتنا ہی میں ویکھنا سی بھی تسا اسلام چھڈیا اپنا کیڑا ہے, تسی تے مینوں اپنی کڑیاں بھی ننگیاں وکھا دتیاں. وہ جن جاندیاں جاندیاں انج انہیں ہاتھ تے ہاتھ مار کے اپنا جسم مٹکایا, انہیں کیا ہون نچو ساری زندگی. میں یہی ویکھنا سی اپنے نبی دے دین نال ہیں یا ساڈے پیچھے چلے سارا. یہ ہے بات. اقبال کہویں نہیں کیا, انہیں کیا بش نہیں, بش دے پتر سارے امریکی برطانوی کینیڈوی سارے پورا کفر کٹھا ہویا تے ابلیس نے انہوں نے خطاب کیتا. ابلیس
مجلس شورا، اقبال نے بھی ابلیس کی مجلس شورا اپنے اس جو ہے وہ اپنے اس کلام کو نام دیا ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ ابلیس سارے کافر کٹھے کیتے، سارے اسلام دے دشمن کٹھے کیتے، پھر ابلیس نے خطاب کیتا انہوں نے اور کہنے لگا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن ہے۔ اے ابلیس دا خطاب ہے اپنے تمام دشمنان اسلام کے نام۔ ابلیس بیٹھے اتے تے تھلے سارے بیٹھے کافر تے، ابلیس نے انہوں نے خطاب کیتا۔ اقبال نے کیا، اقبال دا کلام ہے، اقبال کہنے لگا انہیں کیا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں۔ انہیں کہا تسی بے فکر ہو جاؤ، اس امت نے کدی بھی قرآن دی گل نہیں کرنی۔ انہیں اپنے بچے نو نہیں قرآن پڑھانا، بچپن وچ انگلش میڈیم انگلش میڈیم انگلش میڈیم، تے قرآن کوئی نہیں، حدیث اس کا تو نام و نشان کوئی نہیں، صحابہ کی باتیں اس کا تو تصور بھی کوئی نہیں، اولیاء اللہ کی باتیں تصور بھی نہیں۔ جس کو منہ دھونے کا پتہ نہیں ہے وہ بھی داتا صاحب پر اعتراض کرتا ہے، جس کو منہ دھونے کا پتہ نہیں ہے وہ بھی 11ویں والے پیروں کے بارے میں بکواس کرتا ہے۔ عیسائی آ گئے بغداد شریف میں، انہوں نے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کیتے؟ انہوں نے کہا ہاں جی کیتے۔ انہوں نے کہا تواڈے نبی نے مردے زندہ کیتے؟ محبوب سبحانی فرمان لگے تو حضور کی بات کرتا ہے، مجھے بتا کتنے مردے زندہ کرنے ہیں، مجھے بتا۔ اے میرے پاس کتاب پڑھی ہے، عیسائی تے یہودی محبوب سبحانی نو پرانے قبرستان وچ لے گئے، پرانے قبرستان وچ، پرانی قبر۔ انہیں کہا جی اے زندہ کرو، تو آپ نے فرمایا بھئی تسی مینوں دسو بھئی عیسیٰ علیہ السلام کی فرماندے سن جدوں مردے زندہ کردے سن؟ انہوں نے کہا کم باذن اللہ۔ تو آپ نے فرمایا میں چونکہ حضور دا غلام ہاں تو حضور دیاں شاناں بڑیاں بلند و بالا، تے میں ہن تسی او تے فرماندے سن کم باذن اللہ، تے ہن میں جڑا مردہ زندہ کرنا میں اپنی بولی بدلنی ہے تھے، کیونکہ میں تے حضور دی ترجمانی کر رہا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، آدم تھی تا عیسیٰ مسیح اتھے نفسی بولے سی ہر نبی، اتھے ہر نبی نے کہنا نفسی نفسی، اتھے ساڑھے آقا و مولا نہیں گل کرنی۔ تے محبوب سبحانی نے کہا جی میں بھی کم باذن اللہ کہہ چھڑیا تے پھر حضور دی شان تے میں واضح کوئی نہ کی تھی۔ آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کیویں کردے سن؟ انہوں نے کہا کم باذن اللہ، پرانی قبر دے سامنے کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا کم باذنی، محبوب سبحانی فرمایا کم باذنی، او مردے ہوئے میرے حکم نال اٹھ۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہو۔ کیوں جی ایویں اعلیٰ حضرت بریلوی گل نہیں کی تھی، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، یعنی حضور دی بارگاہ وچ بھائی حضور ساڈا ایک کام تسی کر دیو تے میں کنوں سفارشی پیش کرنا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کیا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تھے۔ یہ محبوب سبحانی ہے، اور آپ نے ایسی بات نہیں کی، فرمایا وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تعالی، قصیدہ غوثیہ کے اندر آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی اگر میں مردے پر بھی پھونکوں تو اٹھ کر وہ کھڑا ہو جاتا۔ یہ باتیں کون کرے گا؟ لوگ تو حضور کے مقام سے واقف نہیں، حضور کے بارے میں بات کرنے کے لیے وہ اگر مگر کرتے ہیں تو محبوب سبحانی کی شانیں کون مانے گا؟ یہ انگلش میڈیم کی برکات ہے، یہ انگلش میڈیم کی برکات ہیں۔ ایک بندے کو کل واللہ بھی نہیں آتی، وہ بھی محبوب سبحانی 11ویں والے پیر کہتے ہوتے ہیں۔ 11ویں کہاں جائز ہے؟ 11ویں کیا ہوتی ہے؟ میں کہا تو کسی فقیر کو بیٹھا ہوتا تینوں پتہ 11ویں کیوں جی ہوتی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرمان دیں چونکہ اعلیٰ حضرت نو پیار بھی بڑا ہے، 7.5 گھنٹے آپ نے کتاب لکھی علماء حرمین دے کہن تے، بخار بھی 102 چڑھے ہوئے سی۔ انہوں نے کہا جی حضور دا علم غیب ہوتے کتاب لکھو۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرمان دیں میں چلا گیا حرم شریف وچ، یہ ہے جنہاں نو پیار ہوئے۔ اعلیٰ حضرت بعد پھر جدوں مولانا ضیاء الدین مدنی
علماء حرمین نو کتاب دیتی بھائی ادے تے لکھو، انہاں کہا کنے لکھی؟ انہاں کہا میرے پیر ہیں احمد رضا، انہاں کہا اے تے کتاب اجمی ہیں، عربی بھی نہیں، انہاں کہا تے نہیں ہو سکتا، انہاں کہا لکھی بھی 7.5 گھنٹے، او دا کتب خانہ بھی بریلی وچ سی، بخار بھی بابے نو چڑھے ہوئے سی، انہاں کہا ہو نہیں سکتا یہ گل۔ مولانا ضیاء الدین مدنی فرماندے پھر میں مدینہ منورہ تو بریلی آیا، میں اعلیٰ حضرت نو کہا جی میں کہا تو مندہ ہی کوئی نہیں پوری دنیا تے 7.5 گھنٹے تسی عربی کیوں جی لکھی؟ علماء عرب کہندے ہیں سانو عربی بھی جی نہیں آندی جڑی احمد رضا لکھی جی۔ اعلیٰ حضرت فرمان لگے میں جدوں پھنس گیا تے میں پھر وضو کیتا تے آب زمزم پیتا تے میں کعبہ شریف دے دروازے دے سامنے چلا گیا، میں انج نگاہ اٹھا کے ویکھی تے حضور جلوہ گرن، دائیں طرف مولا علی جلوہ فرماون تے بائیں طرف حضور محبوب سبحانی غوث اعظم۔ کیوں جی؟ اعلیٰ حضرت بریلوی ایویں نہیں کیا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، سگان بغداد میری قسمت کی قسم کھائیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں بغداد دے رہنے والے کتے بھی میری قسمت کی قسم کھائیں، سگان بغداد میری قسمت کی قسم کھائیں، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پیرا تیرا۔ ہے رضا یوں نہ بلک۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں اتھے کیا پریشان تے ہو گیا تے پھر میں کیا اے رضا یوں نہ بلک، تو نہیں جید تے نہ ہو، سید جید ہر دار ہے بالا تیرا۔ پھر فرمایا کہ میں اتھے عرض کی تھی اپنے پیر محبوب سبحانی نو، مجھ کو کوئی رسوا بھی کہے گا تو یوں ہی نہ کہ وہی نہ وہ رضا بندہ ہے رسوا تیرا۔ انہوں نے کہا جناب میں پھنس گیا تو مجھے رسوا بھی قیامت تک وہ کہے گا تو وہی نہ احمد رضا جو قادری تھا وہی ذلیل ہوا نا، مجھ کو کوئی رسوا بھی کہے گا تو یوں ہی نہ وہی نہ وہ رضا بندہ ہے رسوا تیرا۔ فرمانے جدو میں ایک گل کی تھی تو میں آنکھ اٹھا کے ویکھی تے حضور جلوہ گرن تے مولا علی بھی جلوہ گرن تے مولانا ضیاء الدین مدنی نو اعلیٰ حضرت کیا جا کے دس دے احمد رضا کی لکھنا سی، حضور فرماندے رہے احمد رضا لکھدا رہا۔ یہ ہے باتیں، بندہ اپنے آپ دا پتہ نہ ہوئے تے فقیراں دے بار۔ اعلیٰ حضرت بریلوی لکھیا حضرت یحییٰ منجری ایک بزرگ گزرے بڑے وڈے، انہاں دا مرید دریاوے ڈبیا، غوطے آئے تے حضرت خضر آ گئے، انہاں کہا ہاتھ باہر کڈا میں تینوں باہر کڈا، ہاتھ باہر کڈ۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کہندے ہیں مرید بھی تو مرید ہے نا، انہیں کہا جناب اے ہاتھ ایک کو ہاتھ چ دیتا ہے، اے دوبارہ کسی ہاتھ چ نہیں دینا، میں اپنے پیر یحییٰ منجری دے ہاتھ چ دیتا ہے، اے دوبارہ ہوں نہیں دینا۔ انہیں کہا میں خضر ہاں، انہیں کہا تو باویں خضر ہو لیکن ہاتھ نہیں دینا دوبارہ۔ اعلیٰ حضرت بس پیر تو کتنے دے ویکھتے بھائی پکا کتنا ہے۔ بعد جناب اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں جب حضرت خضر ہٹے تو حضرت یحییٰ منجری خود آ گئے، انہیں کہا جناب ہاتھ باہر کٹ، انہیں کہا کون ہو؟ انہیں کہا تیرا پیر ہے، انہیں کہا ہون لگا ڈو باہر۔ حضرت سلطان الہند محبوب الہی فرماندے ہیں ساڑھا ایک پیر بھائی سی حضرت خواجہ عثمان ہارونی، خواجہ صاحب انہوں نے مریدن، فرماندے ہیں جدو اسی دفن کر کے ہٹے اپنے پیر بھائی نو تے منکر نکیر آئے تے خواجہ عثمان ہارونی دا قدم بھی قبر چ آ گیا۔ انہیں کہا کی پوچھنا ہے میرے کو پوچھو، اس نو چھڑ دو میرے کو پوچھو کی پوچھنا ہے۔ یہ حضور کے غلام ہے، یہ اے بی سی پڑھنے سے نہیں آتا، یہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یہ اس پڑھنے سے آتا ہے۔ اقبال کہندا علم حق را در کفان داختی باہر نانے نقد دی در باختی۔ اقبال کہندا ہے اپنا قرآن و حدیث تے تو کنڈ پیچھے رکھ دیتا، علم حق را در کفان داختی باہر نانے نقد دی در باختی۔ اقبال کہندا تو قرآن و حدیث تے رکھ دیتا کنڈ پیچھے تے اے بی سی ہن ساری زندگی ٹکر واسطے پڑھدا رہو۔ حفظ قرآن عظیم آئین توست، حرف حق را فاش گفتن دین توست۔ اقبال کہندا ہے تیرا فرض تے سی تو قرآن کی حفاظت کردا اور حق گل لوگوں دے سامنے بیان کردا۔ ایتھے سپیکر پر پابندی جی مولویوں کے سپیکر بند کر دو کیونکہ ملک میں قتل و غارت ہماری وجہ سے ہو رہی ہے، ملک کے اندر جتنی فحاشی بدماشی اور یعنی ہماری وجہ سے ہو رہی ہے۔ کل بھی پتہ نہیں کتنے کروڑ دے ڈاکے پے، میری تقریر نہ رو ڈاکے پہن لاؤ سارے
جڑے قذافی سٹیڈیم قتل ہوئے میری تقریر نال قتل ہو گئے سارے. کل جڑے کڑیاں مار دیتیاں تے منڈے مار دیتے تے فلانی جگہ مار دیتے تے فلانی جگہ مار دیتے تے فلانی جگہ جناب بھوکے مر گئے. اوئے تسی تے قوم نو گداگر بنا دیتا. دسترخوان تے لائے داتا علی حجویری منگت کوڑو منگن والا رہے ہمیشہ خالی. میاں صاحب فرمایا منگت کوڑو منگت والا رہے ہمیشہ خالی, اس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی. تسی کی کیتا ہوئے روٹی کھانی تے داتا علی حجویری دے دسترخوان تو کھا. ہاں جی, خدا سے مانگ جو مانگنا ہے اکبر. داتا صاحب دا دربار اتھے بھی اسی رب کو ہی منگتے ہیں. داتا صاحب نو سلوٹ اسی یہ نہیں مارتے تہاڈی ذاتی حیثیت ہے, اسی کہندے ہیں واہ جی واہ تساں اپنے رب نو کتنا راضی کیتا. ایک مہمان کوئی نہیں رجا سکتا, 24 گھنٹے تے دنیا کیویں رج رہی. پیچھے نال پتر بھی کوئی نہیں, جو بندہ ہوئے جو پیچھے جا نشین بھی کوئی نہیں, سجادہ نشین بھی کوئی نہیں. باقی درباراں دے تے سجادہ نشین ہیں, دادا صاحب دا تے سجادہ نشین بھی کوئی نہیں. اکبر الہ آبادی یہی گل کیتی, انہیں کہا منگت کوڑو منگن والا رہے ہمیشہ خالی, اس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی. آپ نے دسترخوان کھولنے سن. قوم نو منگت بنایا کیوں؟ قوم نو منگت بنایا کیوں؟ فاروق اعظم دے زمانے پہ گیا کات, ایک پنڈوں بندہ آ گیا, حضرت عمر نے انہوں نال بٹھا لیا. کھانا کھان لگے تو اس بندے نے جھٹ پٹ سارا گھیو حضرت عمر دے اگوں کٹھا کر کے اپنے اگے رکھ لیا. حضرت عمر پیچھے ہٹ کے بہ گئے. جب روٹی کھا لئی فرمایا یار تو گھیو کدی نہیں ویکھیا؟ انہیں کہا کدی نہیں ویکھیا. اس تو بعد حضرت عمر فرمایا آج تو بعد عمر گھیو نہیں کھائے گا. اپنی عیاشیاں چھڈو تے قوم منگت نہ بنے. سپیکراں نال کچھ نہیں ہوندا, غنیت الطالبین نال کدی فرقہ واریت نہیں. داتا صاحب دی کشف المعجوب نال کدی فرقہ واریت نہیں پھیلی. امام ربانی مجدد الفسادی دی کتاباں نال کدی فرقہ واریت نہیں پھیلی. فتاوی میریہ پیر میر علی شاہ صاحب دے فتاوے نال کدی فرقہ واریت نہیں پھیلی. ملفوظات میریہ ادھے نال کدی بھی نہیں فرقہ واریت پھیلی. اعلیٰ حضرت بریلوی دے فتاوی رضویہ نال کدی بھی جناب وہ نہیں پھیلی فرقہ واریت. بلکہ سلطان الہند جدو پرتھوی فقیر اس کو کہتے ہیں, سبحان اللہ, ہاں وہ فقیر نہیں ہوتا جو اندر بیٹھ جائے. فقیر یہ ہے جو پرتھوی راج کے مقابلے میں آیا. انیس الارواح والوں نے لکھا, 2 روایتیں ہیں کہ خواجہ صاحب کو جب وضو کی ضرورت پڑی, ٹکر تے ہو گئی پرتھوی راج نال. ایک روایت ہے کہ خواجہ صاحب خود اٹھ کے گئے لوٹا بھرن. پرتھوی راج دا بہت بڑا تالاب سی, جدو آپ نے لوٹا بھریا تے سارا پانی اس لوٹے وچ آ گیا. اے ہن تہاڈی عقل اس گل تسی اس کہنا کنج آ گیا, اتنی ساری سی ڈی وچ سارا کچھ آ جاندا. میں دلیل کدی نہیں دیتی سائنس دی, میں تے سائنس نو تھکدا بھی نہیں. ہاں ہر کجا بھی نہیں جہان رنگ و بو, آن کے از خاکش برویت جستجو, یاز نور مصطفیٰ اورا بہارست, یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است. اقبال کہندا جو ہویا جو ہونا حضور دے نور دی وجہ تو ہونا ہے, اور کچھ نہیں وجہ. میں کدی بھی کسی نے گل نہیں کی تھی. ویسے میں تمہیں سمجھان واسطے مطلب تسی کوئی سائنس نو اتنے لے آؤ. سائنس جڑی وہ داتا صاحب دے پیر نال جڑی خاک لگی, سائنس تا دا برابری بھی نہیں کر سکتی. میرے آقا و مولا دی شان تے وراء الورا ہے. میں کدی بھی سائنس تے اسلام نو کدی نہیں رلایا انج کر کے, میں کدی نہیں گل. ویسے میں تمہیں سمجھان واسطے اتنی ساری سی ڈی وچ سارا کچھ آ سکدا تے خواجہ صاحب دے لوٹے وچ سارا تالاب کیوں نہ آیا؟ ایک روایت تے کہ خواجہ صاحب نے لوٹا بھریا تے سارا تالاب دے وچ آ گیا. دوسرا پرتھوی راج نو آپ نے ذلیل کرن واسطے او دے کنارے وڈا سارا بت کھڑیا سی. سلطان الہند اس بت نو فرمایا چل آئے میرا لوٹا بھر کے لا, چل. اور بت نس پیا. یہ ہے فقیر محمد عربی کے, سمجھ آئی. فقر رہا تا ذوق عریانی نماند. اقبال بولیا کہنے لگا فقر رہا تا ذوق عریانی نماند, آ جلال اندر مسلمانی نماند. اقبال کہندا جدوں دے مسلماناں وچ غیرت مند فقیر گئے ساڈی عزت بھی نال چلی گئی جناب. ایک فقر سے کھاتا ہے سیاد کو نخچیری, ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری, ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری, ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکثیری. یہ ہیں ہمارے فقیر جن کی ہم بات کرتے ہیں. ہم ان کو فقیر نہیں مانتے جو حضور کے دین پر جو مرضی ہوتا رہے اور وہ گھر میں بیٹھے رہے. فقیر وہ ہے جو مجدد الفسانی, فقیر سلطان الہند, فقیر محبوب الہی علاء الدین خلجی. آج تک فقیر کہتے ہیں فلاں حضرت صاحب کے فلانا او کرکٹ والا مرید ہے,
فلانے حضرت صاحب دا فلانا MN مرید ہے، میں آکھا انہاں دے منہ وچ پا مٹی. فقیر یہ ہے محبوب الہی ہاں جی خواجہ نظام الدین اولیاء علاء الدین خلجی وقت دا بادشاہ ملن انہیں ارادہ کیتا، انہیں کہا میں ملنا چاہتا. آپ نے فرمایا میں نہیں ملتا. انہیں کہا میں زبردستی آ جانا ہے. آپ نے پایا فقیر دے در دے 2 دروازے، تو ادھروں آئے گا میں ادھروں نکل جاؤں گا. کیوں جی؟ شاہ جہان ملنے کے لیے گیا حضرت میاں امیر کو آپ اتنے چڑھ گئے، تھلے اپنا دربان کھڑا کر دیتا. ایسی چونکہ وہ بادشاہ تے پڑھے ہوئے سن، بھاویں جے ہوندے سن پڑھتے ضرور سن، اے نہیں سی انہاں نوں کل واللہ بھی نہیں سی آندی، وہ پڑھتے سن. وہ تھلے کھڑ کے حضرت میاں امیر نو آواز دیتی. انہیں کہا درویش دربان اب آیت. انہیں کہا آج تک اسی تے نہیں سنیا کہ فقیراں دے در تے چوکیدار کھڑے ہون، دربان کھڑے ہون. حضرت میاں امیر اتو آواز دیتی، فرمایا ببایت تاکہ سگے دنیا نہ آیت. فرمایا فقیر کے در پر بھی دربان ہونا چاہیے تاکہ دنیا کا کوئی کتا نہ آ جائے. یہ ہیں ہمارے فقیر، یہ ہیں ہمارے جو اسلاف تھے جنہوں نے حضور کے دین کا جھنڈا رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا.